بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام را کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور. وقال تعالى حامیم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يؤمنون. رمضان المبارک کے مہینے کو قرآن کریم کے ساتھ جو مناسبت ہے وہ آپ کو معلوم، بلکہ رمضان کو رمضان بنایا کس نے؟ رمضان کو رمضان المبارک کس نے بنایا ہے؟ اس کو قرآن بتلائے گا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ جس میں قرآن اترا ہے. قرآن جس کو بھی ٹچ کر جاتا ہے ایک نمبر پہ پہنچا دیتا ہے. جس رات میں اترا اس رات کا حال آپ کو معلوم ہے، جس مہینے میں اترا اس مہینے کا حال آپ کو معلوم ہے، جس امت کے لیے اترا اس امت کا حال آپ کو معلوم ہے، جو فرشتہ لے کے اترا اس کی رینکنگ آپ کو معلوم ہے، جس نبی پر اترا وہ امام الانبیاء ہے، جس مالک نے اتارا ہے وہ لیس کمثلہ شیء، جس سرزمین پر اترا ہے اس سرزمین اور ان شہروں کی اللہ نے قسم کھائی ہے وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ کہہ کر کے. اور جس صدی میں اترا ہے اس کو حضور نے فرمایا خیر القرون قرنی، تمام قیامت تک آنے والے صدیوں میں سب سے بہترین صدی میری صدی. جس دل میں قرآن موجود ہو اس کے بارے نیارے ہیں. تو رمضان المبارک میں اسی قرآن سے ہم کو مناسبت عطا کی جاتی ہے. دو ہی کام ہیں رمضان المبارک کے، روزہ اور تراویح، جو امتیازی ہیں. باقی تو ہر وقت چلتے رہتے ہیں، باقی سب تو ہر وقت چلتے رہتے ہیں. ذکر یہ کرنا تھا کیا قرآن کریم کے ساتھ اسی طرح کی وابستگی اور دلبستگی ہم کو حاصل ہے جس طرح ہونا چاہیے تھی؟ کیا قرآن کریم سے ہم اتنی ہی محبت کرتے ہیں؟ کیا قرآن کریم کو سننے کا اتنا ہی شغف اور شوق ہمارے دلوں کے اندر ہے؟ کیا قرآن کریم ہم کو اسی طرح سے اپنی جانب مقناطیسی کشش کے ساتھ کھینچتا ہے جس طرح، یا ہم اس کی مقناطیسی کشش اپنے دلوں میں محسوس کرتے ہیں کہ جس طرح قرآن کریم کا مقناطیسی نظام؟ بھئی کس کو کھینچے گا؟ مقناطیس لوہے کو کھینچے گا نا. اسی طرح سے قرآن کھینچتا ہے ایمان والے قلوب کو. اگر دل میں ایمان نہیں ہے تو پھر یہ لوہا نہیں ہے جسے مقناطیس کھینچے گا، یہ پیتل اور اسٹیل ہے جسے مقناطیس اور میگنیٹ چھوتا نہیں. بات سمجھ لیجیے گا اچھی طرح سے میں کیا عرض کرنا چاہتا ہوں. قرآن کریم آپ کا ایک ایسا اثاثہ ہے، ایسی متاع ہے، ایسا سامان ہے کہ جس سے آپ کی پہچان قائم. میدان محشر میں بھی آپ کو اسی نام سے ہی پکارا جائے گا. قرآن والے کہاں؟ قرآن کہتا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، وہ دن کہ جس دن لوگوں کو ان کے اماموں کے نام سے پکارا جائے گا. لفظ امام کی تفسیر علامہ جلالین نے، صاحب جلالین نے لکھی ای بنبیہم او بکتابہم، کتاب کا نام لیا جائے گا کتاب والوں کا، اور جن کے پاس کتاب نہیں ان کے نبیوں کا نام لیا جائے گا. یہ ٹائٹل ہے اس امت کا. اور اس کے بالکل ابتدا میں آپ جائیے تو آپ اسلام کی ابتدائی تاریخ جس میں مکہ پورے کا پورا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کھڑا ہے دشمنی میں، سب سے زیادہ پریشانی کس چیز سے ہے؟ بہت اہم سوال. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی ایسی چیز ہے جس سے مکے کے کفار پریشان ہیں اور جس کا وہ توڑ نہیں ڈھونڈ پا رہے ہیں؟ بھائی سمیہ کو قتل کر دیا ہے، خباب ابن الارت کو انگاروں پر لٹا کر کے اپنی حوث بجھا لی ہے، اور بلال کے پیر میں رسی باندھ کر کے پورے مکے میں گھما دیا ہے. عمار اور یاسر کو سزائیں دی ہیں، زنیرہ کی آنکھ نکال دی ہے، لبینہ کو کوڑوں سے مارا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. تو آپ بتلائیے کہ یہ سب کچھ وہ لوگ کر لیتے ہیں
اور وہیں رہ کر کے ان کو یاتنائیں دی جاتی ہیں، پرتاڑت کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ مکہ چھوڑنے پہ بھی مجبور کیا گیا، حبشہ چلے گئے، پھر مدینہ منورہ جانے پر مجبور کیا، یہ سب کچھ ہوتا رہا، لیکن ایک ایسی چیز جس کا توڑ ان کے پاس نہیں تھا وہ قرآن کریم۔ اس نے ان کا غرور کچل کر کے رکھ دیا تھا، ان کا جو ایگو ہے اس کو آگ لگا دی تھی، ان کا جو تکبر تھا اس کو خاک میں ملا دیا تھا۔ کیسے؟ وہ یہ کہتے تھے نحن العرب وانتم العجم، عرب کہتے ہیں بولنے والے کو اور عجم کہتے ہیں گونگے کو، اسی لیے جانوروں کو عجمہ کہا جاتا ہے، یہ گونگے ہیں۔ تو ان کا دعویٰ اور ان کا ناز، ان کا پراؤڈ، ان کا پندار یہ تھا کہ ہم بولنے والے، باقی ساری کائنات گونگی ہے، یہ دعویٰ تھا ان کا باقی۔ نحن العرب وانتم العجم، بہترین بولنا جانتے ہیں، بہترین اشعار اور قصائد یعنی پوئٹری میں ماہر، زبان چلانے میں ماہر ہیں، زبان بنانے میں ماہر ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا دستور یہ ہے، یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ کا دستور یہ ہے کہ نبی کو جب مبعوث کرتے ہیں تو دیکھتے یہ ہیں کہ لوگوں کی سب سے زیادہ توجہ کدھر ہے، لوگ اس ٹائم کس چیز میں الجھے ہوئے ہیں، لوگ کس چیز کو ترقی سمجھ رہے ہیں، لوگ کس چیز کو انمول سمجھتے ہیں یا اسے انبلیویبل سمجھتے ہیں۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آگے لفظ معجزہ آئے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اسی پر چوٹ کر کے اور پھر ان کا قبلہ بھسم کر دیتے ہیں، یعنی جہاں ان کی توجہ ہوتی ہے اس کو ختم کر دیتے ہیں۔ ایک نگاہ ڈالیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور مسمرزم کا، جادو کے پیک کا دور، یعنی وہاں جادوگری، اس وقت میں جادوگری اپنے عروج پر تھی، طرح طرح کے جادوگر۔ آپ دیکھیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے فرعون کے بلائے ہوئے جادوگروں نے ایسا سین کریٹ کیا ہے کہ خود حضرت موسیٰ علیہ السلام گھبرا گئے، وَاسْتَرْهَبُوهُمْ، حضرت موسیٰ علیہ السلام تک گھبرا گئے، نبی گھبرا گیا کہ عجیب طرح سے انہوں نے جادو کیا کہ رسیاں اور بلیاں چلنے لگیں، ایسا لگا کہ جیسے سانپ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جادو کے اس پورے ڈرامے کو ایک جھٹکے میں ختم کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا الق عصاک، اپنا عصا جو ڈنڈا ہاتھ میں پکڑ رکھا ہے اس کو زمین پہ ڈال دو خالی پر۔ جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ڈالا ہے فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ، وہ ایک بہت بڑا میل و لمبا اژدہا۔ روایت تو یہ بھی ہے کہ اس نے ایسے کر کے جو منہ پھیلا کر کے سانس لی ہے تو وہ سارا میدان جس میں انہوں نے اپنے کرتب دکھائے تھے وہ سارے اس کے پیٹ کے اندر۔ تو جتنے جادوگر تھے کیا ہوا ان کا؟ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، سارے کے سارے جادوگر سجدے میں گر گئے، کہنے لگے یہ جادو نہیں، موسیٰ نے جو کچھ کیا ہے یہ جادو نہیں ہے، موسیٰ جس رب کی دعوت دیتا ہے وہ رب سچا رب، آمنا برب ہارون و موسیٰ، ہم بھی ایمان لائے موسیٰ اور ہارون کے رب پر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نظام ہے کہ جس چیز میں دنیا لگی ہوتی ہے، جس کو بہت بڑا کام سمجھ رہی ہوتی ہے، ایک معجزے سے جھٹکے میں ختم کر دیتے ہیں اس کو۔ آگے بڑھ کر کے دیکھیے، حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ آہن گری کا، لوہے کو کوٹنے پیٹنے اور اسے اوڑنے موڑنے توڑنے اور سامان بنانے کا دور، یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں پیک پر تھا کہ لوگ زرہیں بناتے تھے۔ زرہ جو جنگ میں پہنا جانے والا ڈریس ہوتا ہے، اس کو کڑیوں کے ذریعے سے بنایا جاتا تھا۔ تو لوگ پہلی مرتبہ لوہے کو آگ میں گرم کرتے تھے، پہلی مرتبہ یہ تدبیر سوچی تھی، آگ میں گرم کرتے تھے، پھر اسے کوٹ کر کے اس کی چھڑیاں بناتے تھے اور اس کو پرو لیا کرتے تھے وہ طاقت کے ذریعے سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو معجزہ عنایت کیا، پارہ نمبر 22 سورہ سبا میں ہے، وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ، کہ ہم نے داؤد کے ہاتھ میں لوہے کو دھاگے کے مانند کر دیا، نرم کر دیا ہے بالکل۔ حضرت داؤد علیہ السلام ایسے کر کے چھڑی اٹھاتے پوری لوہے کی اور ایسے کر کے جس طرح اون پرویا جاتا ہے ایسے ہی پرو دیتے۔ زمانہ اوندھے منہ گر پڑا کہ یہ کیا ہے، یہ کیا ہے؟ ہم گھنٹوں آگ دہکاتے ہیں، پھر گھنٹوں اس میں لوہے کو تپا کے لال کرتے ہیں، تب کسی قابل ہوتے ہیں۔ داؤد کے ہاتھ میں کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ ہنر نہیں ہے، یہ معجزہ ہے۔ گھٹنوں کے بل آ گئی قوم،
اسی طرح آپ دیکھیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو زمانہ ہے وہ میڈیکل سائنس کے آوشکاروں کا زمانہ ہے۔ پیتھاگورین کب کا ہے؟ ارسطو کب کا ہے؟ جالینوس کب کا ہے؟ سقراط کب کا ہے؟ بقراط کب کا ہے؟ یہ سب اسی وقت کے ہیں۔ یہ میڈیکل میں جو تخلیقات کر رہے تھے، انشا بڑھا رہے تھے، جو طرح طرح کے نسخے ڈھونڈ رہے تھے، انہیں لگا کہ وہ کھجلی کا علاج کر لیتے ہیں، توپ چلا دی، انہیں لگا کہ انہوں نے ایسا کر دیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مبعوث کیا تو دیکھا لوگ ادھر سب جھکے ہوئے ہیں، اس نوجوان کی طرف کون دیکھے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھر معجزات دینا شروع کیے کہ ابھی تمہاری ہم چھکی ٹھپ کیے دیتے ہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مطلب ان کے یہاں یہ ابھی تک آج بھی سفید داغ کا مرض کوئی معقول ڈاکٹر نہیں، کسی کے ختم ہو جاتے ہیں، کسی کے بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ کوڑھ کا مرض ابھی بھی تقریباً لا علاج ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ ہنر عنایت کر دیا کہ وہ کوڑھی کے اوپر ایسے ہاتھ پھیرتے صحیح سالم ہو جاتا، سفید داغ والے کو ایسے ہاتھ پھیرتے بھلا چنگا ہو جاتا۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ۔ ٹھیک اتنا ہی کیا تھا کہ ہنگامہ ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اور بڑھا کے ایک اور معجزہ عنایت کر دیا کہ اندھے کے آنکھوں پہ ایسے ہاتھ پھیرے اور وہ بینا ہو گیا۔ میریکل ہے۔ اس کے بعد اس لیے کہ بہت زیادہ قابلیت بگھاری جا رہی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ عنایت کیا، کسی بھی قبر پہ کھڑے ہو کر کے کہتے ہیں قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، مردہ کھڑا ہو جاتا تھا۔ مردوں کو زندہ کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے، لیکن جب زمانہ بدماشی پہ اتر آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ناطقے بند کرنے کے لیے اس طرح کے معجزات لانچ کرتے ہیں۔ اب کر دیا یہی، یہاں تک کہ ایسے کر کے مٹی اٹھائی اور مٹی کو چڑیا کی شکل دی، فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ، ایسے کر کے پھونکا، اللہ کے حکم سے اڑ جا، چڑیا اڑنا شروع ہو گئی۔ کوئی شخص آیا، کہا تم یہ کھا کے آئے اور یہ تمہارے گھر پہ بچا رکھا ہے۔ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ وَمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ۔ یہ ان معجزات کو اللہ نے باقاعدہ تفصیل سے پارہ نمبر 3 اور پارہ نمبر 7 میں بیان کیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ چلاتے ہیں۔ اسی طرح عرب کے ان بدماشوں کو بہت ناز تھا، کہتے تھے نحن العرب وانتم العجم، کہ ہم بولنے والے باقی سارا زمانہ گونگا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پر قرآن اتارنا شروع کیا، اب جو قرآن حضور پڑھتے ہیں تو اب گونگے ہو گئے، یہی بولنے والے اب گونگے ہو گئے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ ان کے مقابلے کا اور ان کے فخر کا، ان کی مباحات کا، ان کے ایگو کا طریقہ یہ تھا کہ ان میں سے جب کوئی بہت اچھی پوئم لکھتا تھا یا آپ قصیدہ کہیے اس کو، وہ لا کر کے کعبے کی دیوار پہ ٹانگ دیا جاتا تھا۔ اس کے توڑ پر جب کوئی دوسرا لکھتا تھا تو وہ دوسرا آ کے ٹنگ جاتا تھا، پہلا اتر جاتا تھا۔ لیکن کبھی کبھی فیصلہ نہیں ہو پاتا تھا کہ یہ برابر کے پیرالل ہیں، ان میں قابلیت برابر کی ہے، تو ٹنگے رہ جاتے تھے۔ حضور کی بعثت جس وقت ہوئی ہے اس وقت 7 اس طرح کی پوئمز ٹنگی ہوئی تھیں دیوار پر کعبۃ اللہ کی۔ آپ اندازہ کیجئے ان 7 کو اکٹھا کر کے ایک کتاب بنائی گئی، اس کا نام ہے 7 معلقہ۔ اور آپ سمجھیے کہ وہ ہم کو یعنی علماء کو عالم ہونے کے بعد جب وہ عربی میں ایم اے کرنا چاہیں، اسپیشلائزیشن ماسٹرز کرنا چاہیں، تب ان کو پڑھائی جاتی ہے۔ میں نے دارالعلوم دیوبند سے عربی میں ماسٹرز کیا ہے، تو مجھے آپ یہ سمجھیے کہ عالم ہونے کے بعد میں وہ کتاب پڑھائی گئی ہے۔ اور جھوٹ نہ بلائے خدا، ایک ایک شعر کو حل کرنے کے لیے ہمیں 10 مرتبہ ڈکشنری کھولنا پڑتی تھی۔ یہ کنڈیشن ان کی۔ سب سے خطرناک قصیدہ امرؤ القیس کا ہے، جس کو حضور نے ملک الذلیل کہا، گمراہوں کا سردار۔ تو یہ ان کا سلسلہ چل رہا تھا۔ جب قرآن اترنا شروع ہوا تو کسی نے لے جا کر کے انا اعطینا، قرآن کریم کی سب سے مختصر، سب سے چھوٹی 3 آیت پر مشتمل ایک صورت ہے، اسے لے جا کر کے کسی نے وہیں پہ ٹانگ دیا، وہیں پہ لے جا کر کے ٹانگ دیا ہے۔ تو وہ 7 معلقات، اس کے جتنے بھی تخلیق کار ہیں، انشا پرداز ہیں، شاعر ہیں، وہ سارے کے سارے اتار کر کے لے گئے اور اس کے نیچے لکھ کیا دیا، ملائیے پہلے، انا اعطیناک الکوثر،
کہ ہم نے آپ کو بہت سی بھلائی اور خیر کثیر دیا یا حوض کوثر دیا. فصلی لربک وانحر، آپ اس کے شکرانے میں اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھیے اور قربانیاں کیجیے. ان شانئک هو الابتر، آپ کا دشمن ہی بے نسل ثابت ہوگا. تو یہ آپ نے الفاظ دیکھے، الفاظ پہ غور کیجیے، اس کی ترتیب پر غور کیجیے، اس کے طرز سخن پر. انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. تو اسی میں سے کسی شاعر نے اس کے نیچے لکھ دیا لیس ھذا من کلام البشر، یعنی ویسے ہی ملا دیا لفظ. ترجمہ کیا ہے اس کا؟ ترجمہ یہ ہے کہ لگتا یہ ہے کسی انسان کا کلام نہیں ہے. وہ شاعر جن کی شاعری جادو بن کے کعبۃ اللہ کی دیواروں پر اگتی ہے، ان شاعروں میں سے کسی شاعر نے لکھا لیس ھذا من کلام البشر. یہ صرف 3 آیات کا جادو ہے جس نے ساری عربیت گھسیڑ دی، ان کی ساری عربیت کو خاک میں ملا دیا، سارے بولنے کو اور ساری پوئٹری کو، ساری صلاحیت کو آگ لگا دی. یہ ہے سب سے بڑا سردرد کلام الہی جس نے ان کے ناطقے بند کیے. اب یہ بہت پریشان. اب ظاہر سی بات ہے جب انہیں یہ ناز ہے تو وہ جو اصناف سخن ہیں، پوئٹری کا جو پورا کا پورا فن ہے، اس کی باریکیاں ہیں، اس سے ان کا بچہ بھی واقف ہے. وہ جیسے قرآن سنتا کہتا یہ کچھ اور ہے. تو اب ظاہر سی بات ہے شاعر کو اگر اپنے سے اونچا کلام مل جائے تو وہ تو اس کے پیچھے بھاگ کھڑا ہوگا. اپنے سے اونچا کلام اسے دکھائی پڑ جائے تو وہ اس کے پیچھے چلا جائے گا تاکہ اس میں سے کچھ نہ کچھ کشید کر لے، کچھ نہ کچھ چرا لے. وہی حال یہاں ہو گیا. اب حالت یہ ہے کہ جو قرآن سنتا ہے وہی دھراشائی ہو جاتا ہے. جو قرآن سنتا ہے وہی امام الانبیاء کی خدمت میں جا کر کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ. یہ صورتحال ہے. میں یہ ساری باتیں کس سندرب میں کر رہا ہوں معلوم ہے آپ کو؟ کہ ہمارے دلوں میں قرآن کریم کی محبت کتنی ہے یہ پوچھنا چاہتا ہوں. صرف اس پس منظر میں یہ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ کافر ہیں اور کافروں کا حال کیا ہے. بہت بڑا شاعر ہے، مطلب حضور کے خلاف انہوں نے سازشیں رچنا شروع کی کہ یار لوگ اس کے پاس جاتے ہیں لوٹ کے نہیں آتے ہیں، ایسا کرو کوئی اس طرح کا پروپیگنڈا ہو. اور حج کے سیزن میں تو یہ شخص دھمال مچا دے گا. یہاں بھیڑ کی بھیڑ آتی ہے ملکوں کی، ان کے جادو میں گرفتار ہو جائیں. باقاعدہ انہوں نے مکے کے چاروں ناکوں پر ایسے افراد بٹھا دیے جو وہیں روک کر کے بیریئر پر لوگوں سے کہتے تھے کہ ایک شخص ہے جس کا نام محمد ہے، وہ بنو عبد المطلب کے گھرانے کا ہے، اس کی گفتگو مت سننا ورنہ پھنس جاؤ گے. پہلے یہ طے کیا کہ کیا کہو گے اس شخص کو کیا کہو گے. تو کسی نے کہا کہ ہم سب کہہ دیں گے کہ وہ جادوگر ہے. تو انہی میں کا ایک تجربہ کار بوڑھا کھڑا ہوتا ہے کہ یار جادوگر تم نے سارے زمانے میں دیکھے ہیں، اتنا مہذب اتنا شریف جادوگر ہوتا کہیں، کچھ اور دیکھو. تو کہا کہ ٹھیک ہے ہم کاہن کہہ دیں گے. کہا کاہن وہی جو انسانوں کی کھوپڑیوں میں پیشاب پیتے ہیں، اتنا پارسا دیکھا ہے آج تک؟ اس کے اوپر کاہن ہونے کا الزام لگاؤ گے، کیسے چلے گا؟ تو کہا کہ ہم مجنون کہہ دیا کریں گے کہ دیوانہ ہے، مجنون ہے. کہنے لگے تم میں اتنا کوئی فرزانہ ہے، تم میں اتنا کوئی باشعور اور عقل والا ہے، تم اس کو مجنون کہو گے؟ کون مان لے گا؟ بہرحال کسی بات پر ٹھہراؤ نہیں ہے تو کہہ دیا جس کا جو جی چاہے وہ کہنا. ایک بہت بڑا شاعر ہے حج کے لیے آیا، اس سے کہہ دیا کہ ایک شخص ہے محمد نام کا، اس سے گفتگو نہ کر، اس کی گفتگو میں جادو ہے. اس نے مان لیا، یہاں تک کہ انہوں نے کہہ دیا کہ اپنے کان بند رکھنا. تو آپ یہ سمجھیے کہ اس شاعر نے دیکھا کہ کعبۃ اللہ کے قریب میں ایک نوجوان ہے، اسے کچھ لوگوں نے گھیر رکھا ہے، چہرہ 14ویں کا چاند ہے، سمجھ گیا کہ یہی ہو سکتا ہے. تو روئی لگا لی کان میں، کہیں اس کی آواز میرے کانوں میں نہ پڑ جائے، کہیں اس کی آواز میرے کانوں میں نہ پڑ جائے. طواف میں مصروف رہا، لیکن اچانک اس کا ایگو اندر سے بولا کہ تو عرب کا سب سے بڑا شاعر ہے، اگر کوئی جادو کی بات کرے گا تو کیا تجھے پتہ نہیں چلے گا کہ یہ جادو ہے؟ تو ساری اصناف سخن سے واقف ہے، تجھے معلوم ہے کہ اچھا شعر کون سا ہوتا ہے، شعر میں غلطی کیا ہے، ساری بحر سے اور تختی سے اور ردیف اور قافیے سے، ہر چیز سے تو واقف ہے، تو ان کے جھانسے میں آ گیا. ایسے کر کے نکالی روئی اور جا کے کہا کہ ہاں کیا نام ہے تمہارا؟ تو انہوں نے کہا محمد ابن عبداللہ. کہا کیا کہتے ہو؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
پارہ نمبر 24 سے سورہ حامیم سجدہ کی تلاوت شروع کر دی. حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون بشیرا ونذیرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه. یعنی ان کے اس حرکت کا تذکرہ ہے کہ اس کے اور اپنے بیچ میں آڑ بنا کے رکھنا ورنہ پھنس جاؤ گے. حضور تلاوت کرتے گئے، سنتا گیا، مبہوت ہے، پتھر کا ہو گیا اور سن رہا ہے خاموشی سے. جب آگے اگلے رکوع میں جا کر کے وَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً. ان لوگوں میں، چونکہ یہ عرب کی قومیں ہیں، قوم عاد اور قوم سمود، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 8 دن کی آندھی چلا کر کے اور سائیکلون بنا کر کے زمین پر پٹخا تھا، جسے سورہ حاقہ میں تفصیل سے بیان کیا اللہ نے، تو انہیں اس دردناک عذاب کی یادیں تازہ تھیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم عاد و سمود کو تباہ کرنے کی جیسے ہی آیات تلاوت کی ہیں تو اس شاعر نے حضور کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا اور کہنے لگا بس کیجئے بس کیجئے بس کیجئے. خوف کی وجہ سے پہلے قرآن سنا اس نے، پورا پگھل کے پانی ہو گیا. اس کے بعد جب یہ عذاب کا تذکرہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کا تذکرہ ہوا تو وہ آپا کھو بیٹھا اور ترنت ہاتھ بڑھا کے کہنے لگا کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں، میں شاعر ہوں عرب کا، ایک جملے میں پوری قوم کو کھڑا کر سکتا ہوں، ایک جملے میں بٹھانے کی قوت رکھتا ہوں، مجھے اصناف سخن کا علم ہے، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے. تم کیا کہتے ہو؟ کہ میں رسول ہوں. کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ. باقاعدہ یہ پلان کیا اسی کے آگے، اسی کا اگلا رکوع ہے وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون. سارے مکے کے سرداروں نے بیٹھ کر کے طے کیا کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کیا کریں تو کوشش یہ کرنا ہے کہ ان کی آواز کسی کے کانوں تک نہ پہنچنے پائے، جس کان میں پہنچے گی وہ ہار جائے گا. اس لیے کیا کرنا؟ شور مچانا ہے. والغوا فیہ، جب یہ پڑھیں تو شور مچاؤ تاکہ آواز سنائی ہی نہ دے. اتنا خطرہ قرآن کی آواز سے، اس لیے کہ جو سنتا، اتنا بڑا شاعر عرب کا ٹاپ موسٹ نمبر 1 کی رینکنگ کا شاعر، اور حال یہ بن گیا اس کا حضور کے سامنے پہنچتے صرف 2 رکوع سنے ہیں اس نے. حالت بتا دوں، اس سے پہلے ذکر کر چکا ہوں لیکن سرسری طور پر ذکر کر رہا ہوں. آپ حضور کے جن دشمنوں کے نام جانتے ہو ان میں ابو جہل، فرعون هذه الامہ، حضور نے کہا میری امت کا فرعون یہ ہے. اس کے علاوہ ابو سفیان جو اپنی پوری زندگی فتح مکہ کو چھوڑ کر نبی کے خلاف کمانڈر ان چیف کے رول میں تھے، تمام لشکروں کی قیادت انہوں نے کی ہے. تو آپ سمجھ سکتے ہو حضور کے خلاف کمانڈر ان چیف ہیں تو ویلیو کیا ہے دشمنی میں. آپ سمجھ سکتے ہیں اپوننٹ کتنے بڑے ہوں گے. اور تیسرا ایک اور نام نہ جانتے ہو تو میں بتلا دے رہا ہوں، اخنس ابن شریق انہی کی کیٹیگری کا ہے. یہ ٹاپ 3 ہے مکہ مکرمہ کا. اور حضور کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ آپ رات کو اٹھ کر کے تلاوت کیا کریں. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص. آدھی رات کم سے کم آپ تلاوت میں گزارا کریں. تلاوت کتنے ویلیوم سے کریں گے وہ بھی بتلا دیا. فرمایا ولا تجہر بصلاتک ولا تخافت بها، اتنی زور سے تلاوت نہ کریں کہ آس پاس والوں کو تکلیف ہوں، اور بہت خاموشی سے بھی نہیں کہ سنائی بھی نہ پڑے. تو اتنی دور سے تلاوت کرتے ہیں کہ جو ٹٹیا لگی ہے حضور کی اس کے پیچھے تک آواز جاتی. اب دیکھیے گا قرآن کریم کا یہ میگنیٹ سسٹم ہے، یہ مقناطیسی کشش ہے. ابو جہل، ابو سفیان، اخنس ابن شریق ایسے کان لگا کر کے انہی ٹٹیوں میں، جھاڑیاں ہیں انہی جھاڑیوں میں چھپ کر کے، ایک دوسرے کو معلوم نہیں ہے، چھپ کر کے اور وہاں قرآن سنتے ہیں. رات بھر قرآن سنتے ہیں نبی کا. دن میں یہ قانون پاس کرتے ہیں کہ جب وہ پڑھیں تو شور مچانا ہے، اور رات کو دیوار سے کان لگا کر کے سنتے. ایک دن سنتے سنتے دیر ہو گئی، جب سویرا ہو گیا اور تینوں نکلے. اب ایک دوسرے کو تاک رہے ہیں کہ یہ کیا ہوا. وہ سوچتا تھا کوئی نہیں جانتا ہے ایک دوسرے کا راز. تو باقاعدہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کے قسمہ پتی ہوئی، حلف اٹھایا گیا کہ خبردار ایسی حرکت آئندہ مت کرنا کہ تم جس قرآن کے خلاف ابھیان چلاتے ہو دن میں، اسی کو رات میں آ کر کے اسی شخص سے سنتے ہو. قوم کیا کہے گی. اگلے دن ابو جہل نے سوچا کہ ابو سفیان نہیں آیا ہوگا، ابو سفیان نے سوچا اخنس ابن شریق نہیں آیا ہوگا. معلوم یہ ہوا کہ تینوں کے تینوں پھر موجود ہیں. اب بتلائیے قسم کھا لینے کے بعد
کلام الہی کافروں کے دل پر اس طرح راج کرتا ہے، اس کے کلمات اس طرح کھینچ کر کے ان کو نبی کی دیوار سے کان لگانے پر مجبور کرتے ہیں۔ اصحاب السیر نے اس کو نقل کیا، آپ یہ سمجھیے مستند روایات میں سے۔ دوسرے دن پھر ایک دوسرے سے قسم آپتی ہوئی ہے، اور یہ سمجھ لیا کہ تیسرے دن اب تو کوئی آئے گا ہی نہیں، اتنے بڑے بڑے سردار ہیں، عہد و پیمان کر کے گئے ہیں۔ تیسرے دن پھر ایک دوسرے کو پکڑ لیا کہ تینوں موجود ہیں، 3 بار کا واقعہ وہاں موجود ہے۔ ذرا اپنا سینہ ٹٹول کر کے دیکھیے، کیا قرآن کریم کی یہ کشش موجود ہے مسلمان ہونے کے باوجود؟ کہیں نہیں ہے۔ 1999 سے 2 قرآن کریم کا سلسلہ اس مسجد میں چل رہا تھا، شروع کیا، گھٹتے گھٹتے دوسرے قرآن میں 3 صف رہ گئی۔ اس لیے میں نے یہ دیکھ کر کے کہ قرآن کریم کو بے دلی کے ساتھ سنایا نہیں جانا چاہیے، میں نے ختم کر دیا۔ معلوم یہ ہوا کہ پہلا قرآن جو ہو رہا ہے اس میں بھی پچھلے سالوں کی بنسبت آدھے لوگ ہیں۔ کیا کفر سے بھی آگے کوئی جہان ہے؟ کیا ابو جہل، ابو سفیان اور اخنس ابن شریق کے آگے بھی کوئی ٹھکانہ بنا لیا ہے کیا، جو قرآن کریم سے یہ بے اعتنائی اور بے رخی ہے؟ جب تک قرآن پڑھا جائے اپنے آپ کو کھڑا رکھیے، یہی اس جسم کی صحیح زکوٰۃ ہے، صحیح استعمال ہے، ورنہ یہ کمر اور یہ پیر جوانی میں ساتھ چھوڑ جائیں گے، اور چھوڑ جانا چاہیے۔ جو ہاتھ اور پیر اور جسم اللہ کے لیے نہ استعمال ہو اس کا کام کیا ہے پھر؟ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن سے محبت عنایت فرمائے اور قرآن کریم کے سننے کا شغف و رحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔